ایک امرد آ گیا. امرد جانتے ہو ایسے انسان کو کہتے ہیں، ایسے لڑکے کو کہ جو نہایت ہی خوبصورت ہو، ابھی داڑھی مونچھ کے بال نہ اگے ہوں، اور بزرگوں نے نوجوان لڑکی سے جتنا دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے اس سے 7 گنا زیادہ امرد سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے. امرد آ گیا ابو عمر کی بارگاہ میں، کہنے لگا آپ مجھے قرآن پڑھائیے. حضرت ابو عمر جو حافظ قرآن تھے، بصرے کے مشہور تھے، انہوں نے امرد کو دیکھا، اس نوجوان اور خوبصورت لڑکے کو، تو آپ کی نظروں نے دیکھ کر کے دل کو پیغام دیا. دل میں کچھ خیانت محسوس ہوئی، لڑکے کے تعلق سے کچھ وسوسے دل میں پیدا ہو گئے. بس وسوسوں کا پیدا ہونا تھا کہ ابو عمر پورا قرآن بھول گئے. اللہ اکبر! قرآن بھولے تو گڑگڑانے لگے، رونے لگے. سیدھے حضرت حسن بصری کے پاس پہنچے. اے اللہ والے، میں قرآن بھول گیا ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ مجھے قرآن دوبارہ سے یاد ہو جائے. حضرت حسن بصری نے ارشاد فرمایا، ایسا کرو، حج کا موسم ہے، حج کا زمانہ ہے، آپ حج کرنے چلے جاؤ، اور جب حج سے فارغ ہو جاؤ تو مسجد خیف میں جانا، وہاں ایک باکمال بوڑھے ملیں گے آپ کو، بزرگ محراب میں بیٹھے ہوں گے، آپ ان کا وقت ضائع نہ کرنا، بس دعا کرا لینا اور جلدی واپس ہو جانا. یہ گئے، حج کے دنوں میں حج کیا، اور اس کے بعد مسجد خیف میں گئے تو واقعی جیسا حضرت حسن بصری نے بتایا تھا، ایک باکمال نہایت وجیح و شکیل بزرگ محراب میں بیٹھے ہیں، اور ان کے ارد گرد چند لوگ بیٹھے ان سے بات کر رہے ہیں. اتنے میں یہ بھی جا کر کے انہی بیٹھنے والوں میں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری تھی، ظہر کی نماز کے بعد ایک نہایت صاف شفاف پاکیزہ اور سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ نورانی شکل والے اس مسجد میں تشریف لے آئے. جیسے ہی وہ تشریف لائے، تمام لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. وہ لوگوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ گئے، محراب میں بیٹھے بزرگ سے کچھ دیر باتیں کرتے رہے، اور اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، اب نماز کا وقت ہو رہا ہے. عصر کی نماز کا وقت ہوا اور وہ چلے گئے. اس کے بعد یہ ابو عمر وہیں موجود تھے. انہوں نے کہا، حضور میں بصرہ سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، یہ غلطی ہو گئی ہے، قرآن بھول گیا ہوں، آپ مجھے میری دولت واپس کروا دیجئے. اتنا کہا، ان بزرگ نے بات پوری سنی، اور سننے کے بعد کنکھیوں سے، اشاروں سے آسمان کی طرف دیکھا. ابھی نظریں نیچے بھی نہیں آئی تھی اللہ والے کی کہ ابو عمر کو قرآن پہلے جیسا یاد ہو گیا. سبحان اللہ. اور جب قرآن کی نعمت دوبارہ ملی، حضرت ابو عمر اتنے خوش ہو گئے کہ قدموں پہ گر گئے، بزرگ کے قدموں کو بوسہ دینے لگے. بزرگ کے قدموں کو جب بوسہ دیا، بزرگ نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، کام تو تمہارا ہو ہی گیا، لیکن ہمارا پتہ تمہیں کس نے بتایا تھا؟ اب حاصل گفتگو بات سنیے، دلچسپ بات سنیے. ابو عمر نے کہا کہ آپ کا پتہ مجھے حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بتلایا تھا. اللہ اللہ. ان بزرگ نے کہا، اچھا، حسن بصری نے ہمارا راز فاش کر دیا، اب ہم بھی اسے رسوا کریں گے، ہم بھی اس کا راز فاش کیے بغیر نہیں مانیں گے. سنو، ابھی تم نے ظہر کی نماز کے بعد جو بزرگ نورانی شخصیت دیکھی، جو مسجد میں تشریف لائی، جانتے ہو وہ کون تھے؟ کہا نہیں حضور، میں تو نہیں جانتا. کہا وہ حسن بصری تھے، جو بزرگ تھے جن کو تم نے دیکھا، وہ مسجد میں تشریف لائے تھے. ہر روز ظہر کی نماز کے بعد وہ یہاں آتے ہیں مسجد خیف میں، اور عصر سے پہلے بصرہ واپس لوٹ جاتے ہیں. یہ اللہ والوں کے مابین رہنے والے راز ہیں. میرے بھائیوں، آج جو یہ میاں اور آج جو مرید پیٹرول اور ڈیزل کی کرامتیں لے کر کے اپنے پیروں کا گلیوں میں چرچا کرتے گھوم رہے ہیں، اور اگر مرید نہ بھی کرے تو پیر اشارہ کر رہا ہے، ارے سناؤ، وہی سناؤ، اشارہ ہوتا ہے وہی سناؤ. یعنی ہماری کرامت بیان کرو، ہم نے فلاں جگہ فلاں کو تعویذ دیا وہ ٹھیک ہو گیا، فلاں کو یہ کیا وہ ٹھیک ہو گیا. اور اکثر پیر تو آج کل ایک ہی کرامت دکھانے پہ تلے ہوئے ہیں. جسے دیکھو مرید کہتا ملے گا، میاں کی گاڑی فلاں جگہ پیٹرول ختم ہو گیا تھا اور پیٹرول پمپ تھا نہیں، دور دور تک راستہ ویران تھا. میاں حضور نے فرمایا اللہ کا نام لے کے چلو، گاڑی چلے گی. اجی صاحب کیا بتائیں،
پیر صاحب نے کہا اور گاڑی ہم نے چالو کر لی، اسٹارٹ کری، اور جہاں تک پیٹرول پمپ نہیں ملا گاڑی بغیر پیٹرول کے بغیر ڈیزل کے چلتی ہی چلی گئی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے، میں کہتا ہوں میرے بھائیوں کہ اس دور میں سارے میاں پیٹرول پمپ والی کرامت دکھا رہے ہیں کیا؟ یہ میاں ہے یا کہ پیٹرول پمپ ہے؟ یہ میاں ہے یا خود بذات خود پیٹرول پمپ بنے پھر رہے ہیں؟ یہ ایسے میاں نہیں ہوتے۔ میاں اگر دیکھنا ہے جو اپنی کرامتوں کو بیان کرتے پھر رہے، یہ میاں نہیں ہے۔ میں نے ابھی آپ کو جو بتایا، بزرگ ہمیشہ چھپ کے رہنا چاہتے ہیں، اور ان کا راز اگر کوئی فاش کر دے تو اس بات کو وہ برا سمجھتے ہیں۔